تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ مدینہ کی حفاظت کی تدبیر۔ سوال 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ طیبہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی نے گھوڑ سوار کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینہ کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10-10 گز میں تقسیم فرما دی۔ صحابہ کرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ اللہ کی قدرت۔ مچھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق۔ مچھر کی غذا اللہ تعالیٰ نے خون کو بنایا ہے، اس لیے وہ سونڈ کو بدن میں چبھو کر خون چوستا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ کھال اور گوشت کے بیچ میں خون ہے؟ یقیناً یہ اس کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو اس طرح آ کر نہ بیٹھتا۔ پھر اس کی ہمت و جرأت دیکھو کہ کیسی خاموشی کے ساتھ بدن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر ذرا سا شبہ ہوا تو اڑ جاتا ہے۔ یہ ساری سوجھ بوجھ اس کو کس نے عطا کی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا اور اسی جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح شام کو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو صبح شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ازار لٹکانے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی تکبر کے سبب اپنا ازار لٹکانے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا، چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصود بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت میں مومن کا وہ کافر کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو منکر یعنی انکار کرنے والے ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکنی سے چکتی ہے، جسے پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے
اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔